کہ میڈیا کا یہ کام نہیں تھا بندہ کہ وہ جو ہمارے ایگریمنٹ کا ایک پیپر انہوں نے دکھایا ہے وہ سامنے شو کر، وہ 4 سیزن کے لیے پاکستان آئے گا ہمارے شوٹ کے لیے۔ یہ صرف جیلسی اور مینیپولیٹر سارا کام ہے۔ پہلی بات ہے کہ اس معاملے سے کیا تعلق، میں کوئی اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان تو نہیں بنا رہا۔ طیب اردگان کا یہ خاص آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ ایک کمپنی سے ایگریمنٹ کر رہا ہے، وہ اس کے پاس پاکستان آ رہا ہے اکیلا، سرکاری طور پہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ پرائیویٹلی اس کے پاس آ رہا ہے، وہ ایسے ہی آ رہا ہوگا۔ السلام علیکم ویئرز، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان فاروق، اور میں اس وقت موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ارطغرل الغازی کو پاکستان میں لے کر آئے ٹرکی سے، لیکن اس اعزاز کے ساتھ کچھ ایسے کچھ شواہد ان کے لیے میڈیا پہ دکھائے گئے کہ جیسے ان کے اوپر بہت سے مقدمات ہیں اور ان کا سامنا کرنا چاہیے تھا انہیں، اور وہ کوئی دھوکہ دہی کے ذریعے ان کو پاکستان میں لے کر آئے ہیں۔ تو کاشف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کاشف صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پروسیس تھا الطان کو پاکستان لے کر آنے کا، یہ کس طرح سے آپ نے کمپلیٹ کیا؟ جی یہ سب سے پہلے میں گیا تھا ٹرکی، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر فرقان حمید جو TRT کے ممبر بھی ہیں ادھر ترکی میں، انہوں نے ہماری میٹنگ اس سے کروائی۔ تب تو وہ کیجول میٹنگ تھی، تو اس میں کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ ہم اس کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنائیں گے۔ میں جب اس کو ملنے گیا ہوں تو میں نے اس کو پاکستانی، ویسے تو گفٹ کی کوئی قیمت نہیں، میں نے اس کو 60 لاکھ کی پاکستانی گفٹ رنگ پہنا دی۔ اس سے ایک بڑا اچھا میرا تعلق بن گیا۔ پھر بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بناؤں، کیونکہ ہماری ایک اچھی ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ ہو گئی تھی۔ تو میں نے جب اس سے بات کی تو یہ ایگری ہو گیا اس چیز پہ۔ جب وہ ایگری ہوا تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یار چلیں ٹھیک ہے، آپ پاکستان آ جائیں، سارے معاملات کرتے ہیں، پھر جس کو ہمارا جو ٹرم آف کنڈیشن ہوا اس کے مطابق ہم پھر چلیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کاشف صاحب کہ آپ کا اپنا کیا کام ہے، اور آپ کے اوپر یہ کوسچن بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ نے 60 لاکھ کی انگوٹھی انہیں گفٹ کی تو وہ 60 لاکھ کہاں سے آیا؟ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ یہ سوال کرتا ہے وہ FBR میں ہمارے بارے میں چیک کرے کہ ہم ٹیکس پہ ہیں۔ الحمدللہ ہماری 2 انڈسٹریز ہیں، ایک ٹیکسٹائل کی اور ایک گلاس کی، چودھری کے نام سے، چودھری ٹیکسٹائل چودھری گلاس، ہم اس کے ٹیکس پہ ہیں۔ FBR یہ نہیں کہتی، ہماری گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے آپ پہ پیسہ نہ لگائیں، گورنمنٹ کو ٹیکس پے کریں، آپ پیسہ اپنے آپ پہ لگائیں، اور الحمدللہ ہمارا ڈاکومنٹیشن میں ٹیکس بھی پورا ہے، اور ہاں ہر لحاظ سے ہم بالکل کمپلیٹ ہیں۔ اچھا تو جب وہ یہاں آنے پہ ایگری ہوئے، باوجود اس کے کہ بہت سے اور لوگوں نے بھی انہیں اپروچ کیا اور وہ ایگری انہوں نے نہیں کیا اس بات پہ، وہ جب یہاں آنے پہ ایگری ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے انڈیویجولی صرف اپنے لیے بلایا انہیں، یا دیگر کمپنیز بھی آپ کے ساتھ شامل تھی؟ نہیں دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دونوں نے جو پریس کانفرنس کی اس نے صرف ایک میری کمپنی کا نام لیا، اور اگر کوئی اور کمپنیز ہوتی تو وہ بھی پریس کانفرنس میں موجود ہوتے۔ سب سے بڑا ہنٹ یہ، میں نے اس کو صرف اپنے لیے بلایا تھا، اپنے برانڈ کا برانڈ ایمبیسڈر بنانے کے لیے، اور وہ اسی کے لیے آیا، کوئی اور کمپنیز کا ساتھ انوالومنٹ نہیں تھی۔ تو یہ جو بات میڈیا پہ چل رہی ہے کہ $5 لاکھ آپ نے انہیں پے کیے، اور 5 لاکھ جو ہے انہیں کہا، وعدہ کیا کہ آپ ٹرکی جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، تو یہ کس حد تک درست یا غلط ہے؟ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلی بات کہ میڈیا کا یہ کام نہیں تھا بندہ کہ وہ جو ہمارے ایگریمنٹ کا ایک پیپر انہوں نے دکھایا ہے وہ سامنے شو کرتے، ہم اس کے بارے میں پرسو بھی کریں گے کورٹ سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ایگریمنٹ میں ابھی تو ایگریمنٹ سامنے نہیں آیا، ورنہ میں آپ کو دکھا پاتا کہ ایگریمنٹ میں یہ چیز مینشن ہے کہ آدھی پیمنٹ اس کو ہم نے پہلے دینی تھی، آدھی پیمنٹ ہم نے اس کو شوٹ والے دن دینی، جس دن اس نے ہمارا شوٹ کرنا تھا پہلا۔ اگر ساری پیمنٹ ہم اس کو پہلے دیتے پھر وہ اپنی مرضی سے پاکستان آتا جب اس کا دل کرتا، یا وہ شاید مجھے ٹائم بھی نہ دیتا پھر کہ جی میں نے ادھر شوٹ کرنا ہے، میں نے ادھر کرنا ہے۔ آدھی پیمنٹ ہم نے اس لیے ہولڈ رکھی، اور یہ ہمارا یہ فائنل ہوا تھا پہلے کہ جس دن شوٹ ہوگا اسی دن ہم اس کو آدھی پیمنٹ باقی دیں گے۔ اچھا تو یہ کتنی ڈیوریشن ہے، انہیں کب تک پاکستان واپس آنا ہے آپ کے کہنے کے مطابق، اگر مانا جائے ٹھیک اس کو؟ اس میں یہ ہے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی اسی طرح، کیونکہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ 4 سیزن کے لیے پاکستان آئے گا ہمارے شوٹ کے لیے۔ وہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے کہ میں وہ شوٹ اب اسے ٹرکی میں کرواتا ہوں، پاکستان میں کرتا ہوں، لیکن اس کی طرف سے الحمدللہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ وہ جب مجھے اگر میں اس کو پاکستان بلاتا ہوں تو وہ آئے گا پاکستان۔
اچھا، تو یہ جو مقدمات آپ کے خلاف سامنے آئے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد، کیا یہ صرف جیلسی ہے یا واقعی وہ مقدمات صحیح ہیں؟ یہ صرف جیلسی اور مینیپولیٹر سارا کام ہے. دیکھیں میری سارے پاکستان میں جتنے بڑے پولیٹیشنز ہوں یا چیف ہوں کوئی بھی ہوں سب سے میری ملاقاتیں ہوتی. یہ معاملات پہلے کیوں نہیں سامنے ہے؟ اور پہلی بات ہے کہ اس معاملے سے کیا تعلق؟ میں کوئی اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان تو نہیں بنا رہا, میں اس کو اپنے برانڈ کا ایمبیسڈر بنا رہا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری میڈیا کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں اس کو پاکستان لے کے آیا ہوں تو ہماری عزت بنی دنیا میں کہ اینگن الطان پاکستان گیا. اور میرے خلاف جو یہ ہو گئے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں وہ بندہ ہوں الحمدللہ اللہ کی ذات لانے والی کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا کہ میں اس کو پاکستان لا کے عزت بخشی. تو یہ کوئی آنے سے پہلے یہ لوگ کوئی ویریفیکیشن بھی کرواتے ہیں ایمبیسی کے تھرو کہ کون بلا رہا ہے انہیں کون نہیں بلا رہا؟ میں آپ کو اسے ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کسی یورپ کنٹری میں یا کہیں پہ جانا ہو, آپ ٹرکی کا ویزا لینے کے لیے بھی جائیں نا, وہ آپ کا A to Z پورا ویریفائی کرتے ہیں اور اگر آپ کو ان کو کہیں پہ بھی کوئی شک ہوتا ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ایک اتنا بڑا جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, ٹھیک ہے, طیب اردگان کا یہ خاص آدمی ہے, ٹھیک ہے, وہ بندہ ایک کمپنی سے ایگریمنٹ کر رہا ہے, وہ اس کے پاس پاکستان آ رہا ہے اکیلا, سرکاری طور پہ بھی نہیں, ٹھیک ہے, وہ پرائیویٹلی اس کے پاس آ رہا ہے, وہ ایسے ہی آ رہا ہوگا, اس نے کچھ ویریفائی نہیں کیا ہوگا. تو یہ 2 دن کی جو ایکٹیویٹی تھی ان کی یہاں پہ, اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کیا, کہاں کہاں گئے, آپ کہاں کہاں انہیں لے کے گئے, کچھ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس میں یہ چیز تھی کہ ہمارا پلان یہ تھا کہ وہ صرف ایگریمنٹ کے لیے آئے گا, وہ پھر ہمارا اپنا پلان تھا کہ ہم اس کو کہیں گھمائیں گے یا کچھ کریں گے, لیکن جتنا کراؤڈ ہو گیا تھا جب میڈیا پہ بات ہے کہ وہ پاکستان آ گیا تو اس کے بعد ہمیں اپنا پلان چینج کرنا پڑا. لیکن پھر بھی میں اس کو بادشاہ مسجد لے کے گیا, منال لے کے گیا کھانا کھلانے کے لیے, جو اس کو اچھا لگا, کیونکہ میں چاہ رہا تھا, کیونکہ منال ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو ایک پورا ویو نظر آتا ہے, تو میں اس کو یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو محبت ہو پاکستان سے, وہ دوبارہ پھر آئے واپس. اچھا, تو ویورز ہم تو آئے تھے کاشف صاحب کے پاس ان کی کلاس لینے اور ان سے پوچھنے کہ انہوں نے اتنی بڑی دھوکہ دہی جو ہے وہ کس طرح کی, لیکن لگتا یوں ہے کہ ہمیں ان کی کلاس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ جو ریزننگ انہوں نے دی ہے, جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے, جو انہوں نے ڈاکومنٹیشن ہمیں دکھائی ہے اس سے پہلے, ہمارے اس انٹرویو سے پہلے, میرا خیال ہے کہ ان کے اس کلیم کو جو ہے وہ اس پہ سٹیمپ لگتی ہے کہ ہی از جسٹیفائڈ. اور اینگن الطان جو